الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فصل حرف او کے بارے میں۔ حروف عاطفہ کی بحث چل رہی ہے، اس میں سے ایک حرف ہے او۔ حرف او کے بارے میں یہ ہماری فصل ہے، اور یاد رکھیے گا کہ او کس معنی کے لیے آتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ دو چیزوں کا ذکر ہوگا، ان دونوں کے درمیان میں او کو لایا جائے گا، مطلب یہ ہوگا کہ ان دو میں سے چیز ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھے کہ نہیں؟ تم اس گھر میں داخل ہو یا اس گھر میں، تم یہ کتاب پڑھو یا یہ کتاب پڑھو، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ دونوں گھروں میں داخل ہونا ہے، دونوں کتابیں پڑھنی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ او کے ذریعے کسی بندے کو اختیار دیا جاتا ہے۔ حرف او کے ذریعے کسی بندے کو اختیار دیا جاتا ہے، یہ کام کر لو یا یہ، دونوں تو کرنے نہیں۔ او کے ذریعے بتایا یہ ہے کہ تمہارے لیے اتنی بات کا اختیار ہے، کرنا ایک ہے، لیکن تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، ان میں سے کر لو یا ان میں سے، یہاں چلے جاؤ یا یہاں چلے جاؤ، جانا ایک جگہ پر ہی ہے۔ تو حرف او جو ہوتا ہے یہ احد المذکورین، یعنی جو دو چیزیں جن کا ذکر ہوگا، جن کے درمیان میں او ہوگا، او کی وجہ سے یہ دو چیزوں میں سے ایک ہوگی مراد، دونوں چیزیں مراد نہیں ہوگی۔ فصل او لتناول احد المذکورین، او جو ہوتا ہے یہ مذکورین یعنی دو ذکر کی ہوئی چیزوں میں سے ایک کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، اگر کسی آقا نے، کسی بندے کے دو غلام تھے، اس نے دو غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاذا حر او ہاذا، ہاذا حر یا او ہاذا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو آزاد کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یا یہ آزاد ہے یا یہ، یعنی آزاد تو ایک ہے، یہ مجھے اختیار ہے، یعنی مالک کو اختیار ہے، آقا کو اختیار ہے۔ آزاد تو ایک کرنا ہے، لیکن کرنا کس کو ہے؟ اس کو متعین کرنے کا اختیار بھی مالک کے پاس ہے، میں جس کو چاہوں آزاد کروں۔ بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں اگر کسی آقا نے دو غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاذا حر او ہاذا کانا بمنزلتی قولہ، تو یہ الفاظ اس کے اس قول کے مرتبے میں ہوں گے کہ احدہما حر، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، آزاد دونوں نہیں ہے۔ اچھا، دونوں میں سے ذکر دونوں کا کیا، دونوں آزاد کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہیں گے کہ او کی وجہ سے۔ کیا؟ او جہاں پر آتا ہے وہاں پر ساری چیزیں مراد نہیں ہوتی، او سے ما قبل اور ما بعد دونوں میں سے مراد ایک ہی ہوگا، دونوں مراد نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہوگا۔ حتی کان لہ ولایت البیان، یہاں تک کہ اس کے لیے، کس کے لیے؟ آقا کے لیے، مالک کے لیے بیان کی ولایت ہوگی، ان دونوں میں سے متعین کرنے کی ولایت، ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کرنا ہے، ایک کون ہے، اس کو متعین کرنے کا اختیار آقا کو ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ اس آقا کے لیے ان دونوں میں سے ایک کو بیان کرنے کا اختیار ولایت ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ هَذَا او هَذَا،
میں نے ایک بندے کا ایک غلام تھا، ایک بندے کا، اس نے نا دو بندوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس غلام کو بیچنے کا اختیار اس مرد کو ہے یا اس مرد کو، اس غلام کو بیچنے کا اختیار اس مرد کو ہے یا غلام ایک ہی ہے، لیکن اب جس کو وکیل بنا رہے نا وہ دو بندے ہیں، بنانا ایک کو ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم بھی بیچو تم بھی بیچو، اختیار ایک کو۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی مثال وکلت ببیع ھذا العبد، میں نے وکیل بنایا اس غلام کو بیچنے کا، ھذا او ھذا، اس کو یا اس کو، تو ہوگا کیا؟ فرماتے کان الوکیل احدہما، تو وکیل ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا، ویباع البیع، اور بے جو ہے وہ مباح ہوگی، لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ہر ایک کے لیے، ولو باع احدہما، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے وہ غلام بیچ دیا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے غلام بیچ دیا، ثم عاد العبد، پھر کیا ہوا؟ مثال ہے کہ غلام جو ہے وہ زید کا تھا، زید نے دو بندوں میں سے ایک کو وکیل بنایا، زید نے کہا کہ میرا یہ غلام بیچنے کے اختیار تمہیں ہے یا تمہیں ہے، اب ان دونوں میں سے ایک نے بیچ دیا، پھر وہ غلام زید کے پاس دوبارہ لوٹ آیا، چاہے زید نے دوبارہ خرید لیا یا بیع جو پہلے ہوئی تھی اس کو توڑ دیا، کسی بھی صورت میں وہ غلام دوبارہ اپنے آقا کی ملک میں آ گیا۔ اب مطلب یہ ہے، پہلے مثال کے طور پر اس نے بیچا تھا وہ غلام، اختیار تو دونوں کو دیا تھا، ایک بندے نے بیچ دیا تھا، دوسرا رہ گیا تھا، تو کیا یہ جو دوسرا اس وقت رہ گیا تھا اب دوسرا اس غلام کو دوبارہ بیچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس وقت کی جو وکالت تھی ایک نے استعمال کر لی تو دوسرے سے کے پاس سے اختیار ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بیچا، ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ، پھر وہ غلام لوٹ آیا، إِلَى مِلْكِ الْمُعَكِّلِ، معکل یعنی مالک کی ملک کی طرف، لا يَكُونُ لِلْآخَرِ، تو جو دوسرا بندہ ہے نا وہ نہیں ہوگا، دوسرے بندے کے لیے نہیں ہوگا کہ أَن يَبِيعَهُ، کہ اس غلام کو وہ بھی آ کر اب کہے کہ یہ دوبارہ آ گیا ہے، تو اب پہلے اس نے بیچا تھا اب میں آ کر بیچ دوں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مثال مکمل ہوگی۔ اب ایک مثال اور ہے، وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ، ایک شخص کی نا تین بیویاں، ایک شخص کی تین بیویاں تھیں، ان تین بیویوں کے لیے اس بندے نے یہ کہا ہَذِهِ طَالِقٌ او ہَذِهِ وَهَذِهِ، توجہ، تین بیویاں، دو بیویوں کے درمیان او ذکر کیا ہے، اور آگے والی جو دو بنتی ہیں ان کے درمیان واو کو ذکر کیا ہے، ان کے درمیان واو کو ذکر کیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، دو کے درمیان جب او کو ذکر کیا نا تو مطلب یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک کو ہے، اور جہاں پر جو واو ہے نا، واو کے بعد جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو تو پکی ہے، اس کو طلاق پکی ہے، پہلی جو دو ہے ان میں سے تو ایک کو ہوگی، لیکن جو آگے والی ہے وہ صاف، سمجھ گئے جی۔ فرماتے ہیں اگر کسی کی تین بیویاں تھیں، ان میں سے کسی شخص نے ان تینوں کو یہ کہا کہ ہَذِهِ طَالِقٌ او ہَذِهِ وَهَذِهِ طُلِّقَتْ إِحْدَى الْأَوْلَيَيْنِ، پہلی جو دو ہے نا، پہلی دو ان میں سے ایک کو طلاق پڑے گی، ان کے درمیان او کو ذکر کیا ہے نا، بات سمجھے کہ نہیں؟ او کا ذکر آیا تو او کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کوئی ہوگی، اور جو تیسری ہے فرماتے ہیں وَطُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ فِي الْحَالِ، اور جو تیسری تھی نا اس کو فوراً طلاق پڑے گی۔ بھائی اس کو طلاق کیوں پڑے گی؟ اس وجہ سے پڑے گی کہ اس تیسری کا عطف ہے پہلیوں پر، اور پہلیوں پر حکم لگ رہا ہے طلاق کا، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں لِإِنْ اِعْتَافِهَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا، اس لیے کہ اس تیسری کا عطف ہونے کی وجہ سے ان پہلی جو تھی نا، پہلی دو، ان دو میں سے ایک کو تو طلاق پڑنی ہے نا، او کی وجہ سے ایک کو ہی پڑے گی، دونوں کو اگرچہ نہیں پڑے گی لیکن پڑے گی تو صحیح،
تو جس پر پڑے گی نا طلاق اس تیسری کا اس پر عطف ہے. جب طلاق والا حکم اس پر لگے گا تو مطلب یہ ہے کہ تیسری پر ڈائریکٹ لگے گا ہی لگے گا. سمجھ گئے؟ ہاں فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِي بِيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا. ہاں جو پہلی دو تھی نا جن کے درمیان کلمہ او کو ذکر کیا تھا اس میں زوج کو یہ اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو متعین کر دے. سمجھ گئے بات؟ سمجھے؟ تیسری کو تو فوراً پڑ گئی ٹھیک ہے، اور پہلی جو دو ہیں وہاں پر کلمہ او آیا ہے. طلاق ایک کو ہی ہوگی لیکن کس کو ہوگی؟ یہ زوج کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے متعین کرے. بات سمجھے؟ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِي بِيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا. فرماتے ہیں خیار ہوگا زوج کے لیے مطلقہ کو بیان کرنے میں. ان دونوں میں سے جو پہلی دو ہیں ان دونوں میں سے کون سی مطلقہ ہے اس کو بیان کرنے کا اختیار کس کو ہوگا؟ بمنزلتی ما قال. یہ اسی مرتبے میں ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے احداکما طالقن، احداکما طالقن وہذہ، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور تیسری کو طلاق. ٹھیک ہے جی، یہ اس مرتبے میں ہوگا. وعلی ھذا قال الزفر. اسی پر امام زفر علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں اذا قال، جب کسی شخص نے یہ کہا لا اکلم ھذا، توجہ ادھر، کسی شخص نے اشارہ کر کے کہا لا اکلم ھذا او ھذا و ھذا، جس طرح پیچھے طلاق والا مسئلہ تھا نا وہاں صرف یہ تھا کہ طلاق دے رہا تھا اس بات میں کوئی چیز، کسی چیز کو ثابت کر رہا تھا، اور یہ جو مثال ہوگی یہ ہوگی نفی کی، کسی کام کی نفی. میں اس سے کلام نہیں کروں گا یا اس سے اور اس سے. بات سمجھے؟ امام ظفر علیہ رحمہ اس مسئلے کو پیچھے والے مسئلے کے منو ان، جس طرح پیچھے والے مسئلے میں حکم لگا ہے نا، کیا مطلب کہ پہلے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ اور تیسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بالکل امام ظفر علیہ رحمہ اسی طرح اس کو لیتے ہیں. جبکہ ہمارا ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم امام محمد امام ابی یوسف کا امام ظفر سے اختلاف ہے اس صورت میں. پہلے یاد رکھے گا پہلی جو مثال تھی طلاق والی وہ اس بات یعنی طلاق دے رہا تھا، اور یہاں یہ جو مثال ہے یہ نفی کی ہے یعنی کلام نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا. یہ جو مثال ہے فرماتے ہیں امام ظفر فرماتے ہیں جب کسی شخص نے کہا لا اکلم ھذا او ھذا و ھذا کان بمنزلۃ قولہ لا اکلم احد ھذین و ھذا، کہ میں نہیں کلام کروں گا ان دونوں میں سے ایک سے اور اس سے. فلا یحنس ما لم یکلم احد الاولین والثالث. تو امام ظفر کے نزدیک یاد رکھے گا پہلے دو میں سے کسی ایک سے کلام نہیں کرتا اور تیسرے سے، اس وقت تک حانس نہیں ہوگا. فلا یحن، وہ حانس نہیں ہوگا. ما لم یکلم، جب تک کہ وہ کلام نہیں کرتا پہلے دو میں سے کسی ایک سے اور تیسرے سے. اگر پہلے دو میں سے کسی ایک سے کلام کرتا ہے اور تیسرے سے کلام کرتا ہے تو سمجھے کہ وہ اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے؟ تو فرماتے وہ اندانا، ہمارے نزدیک لو کلم الاول، اگر پہلے سے کلام کیا وحدہ، پہلے ایک سے کلام کیا اکیلے سے، تو یحنس، وہ حانس ہو جائے گا، وہ حانس ہو جائے گا، وہ حانس ہو جائے گا. ولو کلم احد الاخرین، اور اگر آخری دو میں سے، توجہ، ان دونوں کے درمیان کلمہ او کا ذکر کیا جبکہ اس کے اور اس کے درمیان یعنی دوسرے اور تیسرے کے درمیان واو کو ذکر کیا. واو کس کے لیے آتی ہے؟ واو جمع کے لیے. واو کس کے لیے آتی ہے؟ مطلقاً جمع کے لیے، یعنی دوسرے اور تیسرے کے درمیان ہے واو، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنا ہے، ان دونوں کو. انہوں نے کلمہ او کو دیکھا ہے اور ہم نے دوسری طرف کلمہ واو کو دیکھا ہے کہ ادھر ان دونوں کے درمیان کلمہ واو ہے اور واو آتا ہے جمع کے لیے. اس لیے اگر وہ بندہ دوسرے اور تیسرے ان دونوں میں سے کسی ایک سے کلام کرتا ہے تو حانس نہیں ہوگا، دونوں سے کرتا ہے تو وہ حانس ہو جائے گا. وَلَوْ كَلَّمَ أَحَدَ الْآخَرَيْنِ، اور اگر دونوں آخری جو تھے دوسرا اور تیسرا ان میں سے کسی ایک سے کلام کرتا ہے لا یحنس، وہ حانس نہیں ہوگا، ما لم یکلمہما، جب تک کہ ان دونوں سے کلام نہیں کرتا.
اگر دونوں سے کلام کرے گا تو اس کی سمجھو قسم ہے ٹوٹ جائے گی.